پیر روم زندہ رود سے کہتے ہیں کہ کوئی شعر سنا، ایسے اشعار سنا جنہیں سن کر دل میں سوز جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے پاک خاص بندوں کی آزمائش علائم و مصائب سے ہوتی ہے۔ پیاسوں کو زیادہ پیاسا کرنا مناسب ہے، گویا خدا ان کے محبت کے دعوے کو انہی مصائب میں ڈھال کر آزماتا ہے۔ اللہ کے ان بندوں کا یہ نظریہ ہے، محبوب حقیقی کی طرف سے جو کچھ بھی ملے، غم یا خوشی، سب خوب ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، میرے اندر، میرے باطن میں فوج اور لشکر کے بغیر جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ وہی دیکھ سکتا ہے جو میری طرح صاحب نگاہ یا صاحب بصیرت ہو۔ منزل اور راستے سے کوئی بھی آج کا مسلمان آگاہ نہیں، میری شاعری کے سوا راستے کا اور کوئی چراغ نہیں۔ یعنی وہ کس طرح جد و جہد عمل سے اور دین سے وابستہ ہو کر حقیقی مسلمانوں کی زندگی بسر کر سکیں۔ سب چھوٹے بچے اور جوان اور بوڑھے غفلت کے سمندر میں غرق ہیں۔ صرف ایک فقیر مرد جاں بچا کر ساحل پہ پہنچا ہے، گویا پوری قوم بری طرح غفلت کا شکار ہے۔ میرے سینے میں ایک ایسا دل ہے جو ذوق نظر کی بنا پر ہر پل ایک نئی دنیا کی آرزو میں رہتا ہے۔ یعنی میں جمود کے بجائے حرکت کا قائل ہوں۔ پرانے زمانے کی قوموں کے خداؤں کی مجلس۔ مولانا روم اور میں اس سیاہ سمندر میں کچھ اس طرح تھے جیسے ضمیر کے شبستہ میں خیال ہو۔ رومی نے تو بہت سے سفر دیکھے ہوئے تھے، انہیں سفر کا بہت تجربہ اور مشاہدہ تھا، جبکہ میں نیا مسافر بنا تھا۔ اس صورتحال میں میری دونوں آنکھوں میں نظر بے قرار ہو گئی۔ یہاں کے پہاڑ اور صحرا ایسے تھے جن میں سینکڑوں بہاریں تھیں۔ ان پہاڑوں سے آنے والی باد نسیم خوب خوشبو پھیلا رہی تھی۔ آج کا انسان خدائے واحد سے بھاگ گیا یا دور ہو گیا۔ وہ کلیسا اور حرم، گرجے اور مسجد سے نالہ و فریاد کرتے ہوئے دوڑ گیا، مذہب سے بالکل بیگانہ ہو گیا ہے۔ ایک طرح سے اس نے ساتھیوں کو مبارک دی کہ آج کے انسان کی یہ روش ہمارا نیا دور آنے کی علامت ہے۔ ذرا دیکھو کہ آج کا انسان اس خاطر کہ وہ اپنی نظر، اپنی فہم سمجھ میں اضافہ کرے، گزرے ہوئے عہد، دیوتاؤں کے عہد کی طرف لوٹ رہا ہے، گویا وہ حق کے بجائے باطل پرستی کو اپنے لیے مفید سمجھ رہا ہے۔ اب اسے ہماری ضرورت ہے۔ آج وہ انسان پرانے آثار سے لذت حاصل کر رہا ہے، وہ ہماری تجلیوں کی بات کر رہا ہے، یعنی پرانی تہذیب کی دریافت کے حوالے سے ہمیں نمایاں کر رہا ہے اور ہمارا تعارف آثار قدیمہ کے طور پہ کرا رہا ہے۔ آج کا انسان صرف عقل کا بندہ ہے، سوز و عشق اس کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتا، پختہ عقیدوں سے بیزار اور منتشر خیالوں میں لگا رہتا ہے۔ مغرب کے جادو نے ابلیس شیطان کو زندہ کر دیا ہے، مسلمان کے دل سے خدائے واحد نکل گیا ہے اور اس کی جگہ شیطان نے لے لی ہے۔ اے پرانے خداؤں، یہ وقت ہے فائدہ اٹھانے کا وقت۔ اب چونکہ نماز مسلمان کے لیے ایک بوجھ بن گئی ہے، اس لیے ہم صرف ایک رکعت کی نماز چاہتے ہیں، اور وہ بھی سجدے کے بغیر ہو۔ دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کو مسلمانی کے فریب میں رکھا جائے، دریائے بحر زہرا میں اترنا اور وہاں فرعون اور کچس کی روحوں کو دکھانا۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ضرب کا سا دبدبہ ہے، گویا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے بت توڑ پھوڑ ڈالے تھے، اسی طرح رومی نے اپنے پیغام کی ضرب سے نفس کے بتوں اور کفار کے دیوتاؤں بتوں کو توڑ ڈالا ہے۔ عشق حقیقی اپنے جذبوں
اور جد و جہد اور عمل سے زمانے کو مسخر کرتا ہے اور اس سے حسب خواہش کام لیتا ہے، سو تجھے بھی یہی انداز اختیار کر کے وقت سے اپنے حسب منشا کام لینا چاہیے۔ جابر اور ظالم لوگوں کی موت خدا کی نشانیوں میں سے ہوتی ہے، یعنی ان کی موت بڑی عبرتناک ہوتی ہے۔ رومی مجھ سے کہنے لگے کہ تو میرے پیچھے پیچھے قدم اٹھا، یعنی چل اور کسی سے نہ ڈر، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے اور کسی سے خوف نہ کھا، میں موسیٰ کی طرح دریا کا سینہ چیر دوں گا اور تجھے دریا کی تہہ تک لے جاؤں گا۔ پیر روم نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی اور سمندر کی تہہ سے چاند ابھر آیا، طلوع ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآنی سورت کی تلاوت کی برکت سے سمندر کی تہہ میں روشنی ہو گئی۔ فرعون: افسوس کہ میں نے عقل اور دین کی نقدی ہار دی، میں نے اس نور کو تو دیکھا لیکن میں پہچان نہ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یود بیدہ کے حوالے سے کہا ہے، جسے دیکھتے ہوئے بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خدا پر ایمان نہ لایا، جس کے نتیجے میں وہ عبرتناک موت مرا اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ٹھہری۔ اے دنیا داروں، دنیا کے حکمرانوں، میری طرف دیکھو، اور اے نقصان اٹھانے والوں، میری طرف دیکھو اور میرے اس عبرتناک انجام سے سبق کرو۔ میرا یہ انجام دنیا میں میرے ظلم و ستم اور خدا اور موسیٰ پر ایمان نہ لانے کے باعث ہے۔ میں نے خود کو خدا بنائے رکھا اور کسی کی پرواہ نہ کی۔ تم ایسی خوفزدہ فریبی زندگی سے بچو۔ اس قوم کی حالت افسوسناک ہے جو حرص و ہوس سے اندھی ہو گئی ہو، وہ قبر کی مٹی سے بھی لعل و گوہر لے جاتی ہے۔ انگریزوں نے فرعونوں کا قبر کھود کر اس سے زر، جوہر اور قیمتی اشیاء اڑا لی تھی۔ فرعون کی یہ بات ان لٹیروں کی اس خباثت کے حوالے سے ہے۔ اگر میں، فرعون کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر دیکھ لوں تو میں ان سے ایک آگاہ دل کی خواہش کروں گا، ایسا دل جو خدا اور اس کے پیغمبروں کا نور ہدایت دیکھنے کی اہلیت رکھتا ہو۔